ان آنکھوں کی مستی کے دیوانے ہزاروں ہیں، ان آنکھوں سے وابستہ افسانے ہزاروں ہیں۔ باہر بڑے سے حال نما کمرے میں بانت بانت کے مرد اور رقص کرتی دوشیزائیں اپنی ہوش ربا حسن سے ہر مرد کی آنکھ کی ٹھنڈک بنی ہوئی تھی۔ وہاں موجود ہر مرد اپنی اپنی ہوس مٹانے کو بیٹھا تھا۔ پورے حال کمرے میں خوبصورتی بکھری پڑی تھی۔ ناچ گانا، گھنگرو کی چھنکار پورے ماحول میں گونج رہی تھی۔ ریشم اور ستارہ پاؤں میں گھنگرو پہنے گانے کے بولوں پر مدہوش ایک ایک تال پر بڑے ماہرانہ انداز میں تھڑک رہی تھی۔ اپنے جسم کی نمائش کرتی وہ دونوں وہاں بیٹھے تمام عیاش مردوں کی راتیں رنگین کرنے میں بڑی مہارت سے مصروف تھی۔ ہزار حسن کی رونقیں اپنے عروج پر تھی۔ چندا بائی، آج تو ہمارے کوٹھے کے باغ کھل گئے ہیں۔ نیما پھولی ہوئی سانسوں کے ساتھ بھاگتی ہوئی چندا بائی کے پاس آئی تھی۔ چندا بائی، آج تو ہمارے کوٹھے کے باغ کھل گئے ہیں۔ نیما پھولی ہوئی سانسوں کے ساتھ بھاگتی ہوئی چندا بائی کے پاس آئی تھی۔ چندا بائی، جو بڑے مزے سے وہاں موجود مردوں سے جسم کی نمائش کے ذریعے ریشم اور ستارہ کے اوپر وارنے والے نذرانے بٹورنے میں مصروف تھی، جب ریما نے آہستہ سے ان کے کان میں آ کر کہا۔ چندا بائی نے منہ میں خوشبودار پان رکھتے ہوئے اپنے محسوس شاطرانہ انداز میں ریما سے آنکھ کا اشارہ کر کے بغیر کچھ کہے پوچھا، ارے ملک کے مشہور بزنس ٹائکون ہمارے اس غریب خانے پر پہلی دفعہ تشریف لائے ہیں۔ چندا بائی نے ایک ادا سے اپنا غرارہ سنبھالا تھا اور تالی بجا کر ریشم اور ستارہ کو اشارہ کیا تھا کہ اپنا کام جاری رکھو اور کوئی ہوشیاری کرنے کی کوشش مت کرنا۔ وہ دونوں اس کے تالی بجانے کے انداز میں دی جانے والی دھمکی سے اچھی طرح واقف تھے۔ آداب صاحب، آپ نے کیسے آج ہمارے غریب خانے کو رونق بخش دی؟ چندا بائی اٹھلائی ہوئی بولی تھی۔ اس کا پورا وجود دعوت نظارہ پیش کر رہا تھا۔ زیادہ سوال کرنے کی اجازت تو میں اپنے باپ کو بھی نہیں دیتا، وہ چندا بائی کو دیکھتے ہوئے درشت لہجے میں بولا۔ چندا بائی نے اوپر سے نیچے تک سامنے موجود 30-32 کے درمیان عمر کے مرد کو دیکھا۔ اس کی سحرانہ پرسنالٹی، اونچا لمبا قد اور کثرتی جسامت وہاں موجود چندا بائی کے ساتھ ساتھ ریما کو بھی چونک رہی تھی۔ جی صاحب، آپ کہیے، حکم کیجیے۔ ریما نے جٹ سے اپنی خدمت پیش کی۔ یہ جو لڑکی ابھی میرے سامنے روتے ہوئے رقص کر رہی تھی، اس کو مجھے بیچ دو۔ کون سی لڑکی؟ ریشم یا پھر ستارہ؟ چندا بائی کو لگا شاید وہ ریشم یا ستارہ ان دونوں میں سے کسی ایک کی بات کر رہا ہے، کیونکہ اس وقت رقص وہ دونوں ہی کر رہی تھی۔ وہ آنکھوں میں عجیب سی چمک لیے پوچھ رہی تھی، نہیں، وہ لڑکی جو ابھی یہاں روتے ہوئے زبردستی رقص کر رہی تھی اور اس لڑکی کے ہاتھ میں پکڑے بیلٹ سے ساتھ ساتھ مار بھی کھا رہی تھی۔ وہ ریما کی طرف اشارہ کر کے بولا، کچھ دیر پہلے وہ زبردستی گلرانہ سے رقص کروا رہی تھی۔ وہ بہت اچھی طرح چندا بائی کے چہرے پر ٹپکتی ہوئی ہوس اور لالچ کو پڑھ چکا تھا۔ وہ خود ایک شاطر اور رنگین مزاج مرد تھا۔ حسن اس کی کمزوری تھی۔ وہ فٹ بال لے کر اپنے گھر کے ساتھ والے بنے خوبصورت سے بنگلے کا کھلا دروازہ دیکھ کر فوراً حیران ہوا تھا، کیونکہ اس نے اپنی 12 سالہ زندگی میں کبھی بھی حالانکہ گھر کا دروازہ کھلا نہیں دیکھا تھا۔ وہ بھاگتا ہوا اندر داخل ہوا تھا۔ خالہ جانی، کہاں ہیں آپ؟ دیکھیے، میں آ گیا۔ وہ زور زور سے آوازیں دیتا پورے گھر میں عائزہ کو ڈھونڈ رہا تھا۔ وہ اس کو آوازیں دیتا ڈھونڈ ہی رہا تھا کہ اچانک اس کو بہت زور سے عائزہ کی چیختی ہوئی آواز سنائی دی۔ وہ پریشان سا بھاگتا ہوا سیڑھیاں چڑھ رہا تھا۔ خالہ جانی، کیا ہوا؟ دل جانی، کہاں ہیں آپ؟ مسلسل عائزہ کو آوازیں دے رہا تھا۔ عائزہ کی چیخوں کی آوازیں مزید بلند ہوتی جا رہی تھی۔ وہ اوپر اس کے کمرے کے باہر کھڑا ہوا زور زور سے دروازہ پیٹتا رہا۔ اس نے کی ہول سے اندر دیکھنے کی کوشش کی تھی۔ سامنے نظر آتا بہت دھندلا سا منظر جو اس کی آنکھوں نے دیکھا تھا، وہ اس ننھے سے بچے کی معصومیت کو تباہ کرنے کے لیے کافی تھا۔ وہ روتا چلاتا اپنے گھر بھاگتا ہوا گیا اور اپنے ماں باپ کو کسی طرح کھینچ کھانچ کر لے آیا۔ کمرے میں موجود جو بھی شخص تھا، وہ کھڑکی کے راستے اپنی ہوس مٹا کر بھاگ چکا تھا۔
بابا نے اس کو اپنے پاس رکنے کا کہا تھا اور ماما کو اندر جانے کا اشارہ کیا۔ سمیرا جیسے ہی اندر کی اس کی چیخیں بلند ہونے لگی تھی۔ اندر کا منظر بہت ہی بھیانک تھا۔ سمیرا نے تیزی سے اس کے وجود پر چادر ڈالی تھی اور پھر اپنے شوہر حسن کو اندر آنے کا کہا۔ عائزہ بغیر کسی لباس کے مردہ حالت میں پڑی تھی۔ وہ دونوں عائزہ کو لے کر کمرے سے جا چکے تھے۔ جب وہ روتے ہوئے اپنی خالہ کا دوپٹہ اٹھانے کے لیے بڑھا تھا، دوپٹے کو اٹھانے کے بعد زمین پر موجود سلور کلر کے بریسلٹ نے اسے چھوٹے سے لڑکے کی توجہ اپنی طرف مبذول کر لی تھی۔ کتنی دیر ہو گئی ہے، نہ جانے کیوں ابھی تک بارات نہیں آئی ہے؟ امی پریشان سی ڈریسنگ روم کے اندر آ کر بولی تھی۔ آ جائے گی، آپ پریشان نہ ہو، احمد صاحب نے اپنی بیگم کو دلاسا دیا، جبکہ اندر سے ان کا دل خود ڈر رہا تھا۔ نہ جانے کیا تھا جو ابھی تک بارات نہیں آئی تھی۔ نہیں احمد، ٹائم تیزی سے گزر رہا ہے، مجھے تو ہول اٹھ رہے ہیں۔ امی کے چہرے سے پریشانی ظاہر ہو رہی تھی۔ پریشان تو وہ بھی بہت زیادہ ہو رہی تھی۔ آخر کیا بات تھی جو بارات ابھی تک نہیں آئی تھی؟ احمد صاحب نے کئی دفعہ فون ملایا تھا مگر ہر دفعہ فون بند جا رہا تھا، اور پھر وقت گزرتا گیا، مہمان ایک ایک کر کے چلے گئے، پورا حال خالی ہو گیا تھا۔ بارات کو نہ آنا تھا، نہ کوئی باراتی آیا۔ وہ بڑے صفاقے سے اس کے وجود کی کرچیاں بکھیر کر بڑے ہی آرام سے اس کے ماں باپ کی عزت کا جنازہ نکال کر کہیں غائب ہو چکا تھا۔ اس کو بدنامی کے خوفناک اندھیروں میں دھکیل کر نہ جانے کہاں جا چکا تھا۔ میں اپنی اسٹڈیز مکمل کرنے کے لیے 2 سال کے لیے مانچسٹر جانا چاہتا ہوں۔ زید اپنے بڑوں کے سامنے بیٹھا کھانا کھاتے ہوئے بول رہا تھا۔ ہاں تو چلے جاؤ۔ دادا نے کچھ لمحے سوچنے کے بعد زید سے کہا۔ او دادا، یو آر گریٹ۔ زید ان کے گلے کا ہار بن کر بولا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر ایک دفعہ دادا مان گئے تو بابا اور ماما بھی مان جائیں گے۔ کھانے کے ٹیبل پر بیٹھے سب ہی فریق خاموشی سے دادا اور پوتے کی گفتگو سن رہے تھے۔ بھائی طاہر اور ذرا میرے پوتے کو پڑھنے کے لیے جانے دو، اور اب میں کوئی بحث نہیں سنوں گا۔ دادا نے زید کے ماں باپ کو مخاطب کرتے ہوئے گویا اپنا فیصلہ سنایا تھا۔ لیکن زید، میری بھی ایک شرط ہے۔ دادا نے زید کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ کیا؟ بس آپ حکم کریں دادا۔ وہ آج اتنا خوش تھا کہ دادا کی ہر شرط اس کو منظور تھی۔ تمہیں اپنے چچا کی بیٹی سے نکاح کر کے جانا ہوگا اور رخصتی تمہاری اسٹڈی کمپلیٹ ہونے کے بعد ہوگی۔ انہوں نے سب کے سر پر بم پھوڑا تھا۔ کیوں بھائی؟ احمد اور ہینا، تم اپنی بیٹی کا ہاتھ میرے ہونہار پوتے کے ہاتھ میں دینے کے لیے تیار ہو؟ طاہر اور ظاہرہ، میرے خیال سے تمہیں بھی اپنے بیٹے کے لیے اس رشتے پر اعتراض نہیں ہوگا۔ یہ میری خواہش ہے، اور میں تم سب سے یہ امید کرتا ہوں کہ تم میری یہ دیرینہ خواہش کو ٹالو گے نہیں۔ وہ شام کے وقت اپنے آفس سے باہر نکلا تھا۔ آگے پیچھے باوردی گارڈ بھی اس کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ سلام صاحب۔ ڈرائیور نے اسے جیسے ہی آتا دیکھا سلوٹ کے انداز میں سلام کیا اور تیزی سے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ وہ اپنا بوٹ میں مقید ایک قدم گاڑی میں رکھ ہی چکا تھا جب سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے دماغ کی رگیں تن سی گئی۔ آنکھوں کے ڈورے مزید سرخیمال ہو گئے تھے، گویا ابھی خون آنکھوں سے ٹپک پڑے گا۔ اس نے گاڑی کا دروازہ داڑھ سے بند کیا اور تیز تیز بجلی کی سی چال چلتا ہوا سامنے کھڑے ہائی روف تک پہنچا، اور آؤ دیکھا نہ تھا وہ اپنے ہاتھ کا پنچ بنا کر سامنے والے کے جبڑے پر زوردار انداز میں دے بڑھا۔ اپنے باز کو نوجوان لڑکوں پہ یوں ٹوٹ پڑتا دیکھ کر اس کے گارڈ تیزی سے بھاگتے ہوئے آئے تھے، جنہیں ہاتھ کے ایک اشارے سے اس نے وہیں رکنے کا اشارہ کیا۔ میری مدد کرے سر، یہ لوگ مجھے زبردستی اغوا کر کے لے جا رہے ہیں۔ اس شخص کو یوں مدد کو آتا دیکھا ایک چھوٹی سی لڑکی جو شاید کسی سینٹر سے پڑھ کر اپنے گھر جا رہی تھی، اس کا زمین پر پڑا کالج بیگ اس بات کی گواہی دے رہا تھا۔ اس کو 2 لڑکے زبردستی ہائی روف میں بٹھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ لڑکی روتے ہوئے اس کو مدد طلب نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اے شہزادے، زیادہ ہیرو بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان میں سے ایک لڑکا چھوٹی سی گن نکال کر دھمکانے والے انداز میں گویا ہوا۔ ہا ہا ہا، بہت دیکھیں تیرے جیسے اپنا راستہ ناپ اور پتلی گلی سے نکلتا ہوا نظر آ۔ دوسرے نقابپوش نے گن کا ٹریگر دباتے ہوئے کہا۔ ان نوجوان لڑکوں کی بچکانہ باتوں پر اس کے ماتھے پہ ایک رگ اور ابھری، مگر لب سے ایک لفظ بھی ادا نہ کیا، اور ایک حقیر سے نظر ان کے ہتھیاروں پر ڈال کر جب گویا ہوا تو بس اتنا کہ اس لڑکی کو چھوڑ دو۔
بہت ہو گئے تیری بک بک، چل اب نکل یہاں سے۔ ان میں سے ایک لڑکا ترم ہان بن کے بولا، چپ کر کے جا، مجھے لگ رہا ہے یہ جیسے ہمارے ملک کے مشہور سیاستدان میر سعدان کا بیٹا ہے جو ابھی ابھی لندن سے پڑھ کر آیا ہے۔ دوسرے نقاب پوش نے آہستہ سے سرگوشی انداز میں اپنے ساتھی کو کہا، جس کو سن کے اس کا رنگ فاق ہو گیا، صاحب جی معاف کر دو، اس کے بعد آپ کو کبھی بھی شکایت کا موقع نہیں ملے گا، معاف کر دو، بس ایک دفعہ معاف کر دو صاحب۔ وہ نقاب پوش اب اس کو اچھی طرح پہچان چکا تھا، جھٹ سے اس لڑکی کو چھوڑ کر میر جنید سے معافی تلافی کرنے لگا۔ معاف کر دو، وہ بھی اتنی آسانی سے، تیری ہمت بھی کیسے اس لڑکی کا راستہ روکنے کی۔ میر حنید نے اس کو گریبان سے پکڑ کر اس کا سر پشت کی طرف سے ہائی روف میں دے مارا۔ میر حنید کے اوپر جیسے جنون سا طاری ہو گیا تھا۔ اس نے اس کے ساتھ ساتھ موجود شخص کی بھی ٹھیک ٹھاک ٹھکائی کر دی تھی، جیسے دنیا میں سارے گناہوں کے مجرم یہ دو ہی تھے۔ دونوں کو مار مار کے ادموا کرنے کے بعد میر حنید نے اپنا ہاتھ روکا اور ایک ادا سے کور کا بٹن بند کیا جو مار پیٹ سے کھل چکا تھا۔ پھر یکلہت مڑا اور اپنے گارڈ کو اشارہ کیا، جس کا مطلب وہ بخوبی جانتے تھے کہ اب ان دونوں نقاب پوشوں کا ٹھکانہ میر حنید کی حویلی کا اندھیرا تہخانہ تھا۔ اٹھا لو ان دونوں کو۔ وہ دونوں سمیپا ہون سے لت پت حالت میں پڑے ہوئے تھے۔ گارڈ نے ترہم بڑی نظروں سے دونوں کو دیکھا اور اٹھا کے لینڈ کروزر میں ڈالا۔ میر حنید نے روتی ہوئی لڑکی کو اپنے ساتھ گاڑی میں آنے کا اشارہ کیا، شکریہ آپ کا بہت بہت۔ وہ لڑکی میر کی گاڑی سے اترتے ہوئے اس کا شکریہ ادا کرنا نہ بولی۔ آج کے بعد محتاط رہنا، یہ دنیا درندوں اور وحشتوں سے بڑی ہوئی ہے، اور یہ میرا کارڈ ہے، اگر کبھی بھی دوبارہ ایسی صورتحال کسی کے ساتھ بھی پیش آئے تو مجھے بتانا۔ میر حنید نے اس کو اپنا وزٹنگ کارڈ دیکھ کر گھر کے اندر جانے کا اشارہ کیا۔ خرم ممنون نظروں سے دیکھتی گھر کے اندر جا چکی تھی۔ حنید اس وقت تک گاڑی روک کے کھڑا رہا جب تک وہ دروازے کے اندر گھر میں نہیں چلی گئی تھی، مگر جیسے ہی وہ پلٹنے کو تھا اس کی نظریں دانستگی میں خرم کے گھر کے بالکونی پر پڑی تھی۔ سامنے موجود بے پناہ حسن ایک لڑکی کسی لڑکے کے ساتھ خوش گپوں میں مصروف تھی۔ میر حنید کی نظریں گویا پلٹنا بھول گئی تھی۔ میر حنید شہر کے مشہور سیاستدان میر حسن سعدان کا اکلوتا بیٹا تھا، اپنی ماں صدف اور باپ سعدان کی آنکھوں کا تارا۔ میر سعدان اور صدف نے اس کی پرورش بہت بہترین انداز میں کرنے کی بھرپور کوشش کی تھی، مگر اس کو اتنی توجہ اور محبت دینے کے باوجود بھی میر حنید کی طبیعت میں ضد اور انا کا عنصر اپنی جڑیں مضبوط کر گیا تھا۔ میر حنید جس چیز پر ہاتھ رکھ دیکھتا تھا وہ اس کی ملکیت ہو جاتی تھی۔ پہلی نظر میں پسند آنے والی ہر چیز، چاہے وہ کسی کی بھی ملکیت ہو، وہ حنید کی ملکیت کا حصہ بن جاتی تھی، چاہے اگلے کی مرضی ہو یا زبردستی ہی۔ میر حنید اپنی من چاہی چیز کو ہر صورت میں حاصل کر کے ہی رہتا تھا۔ وہ جتنا بھی ضدی و مغرور سے ہی مگر اپنے سے جڑے رشتوں کو بہت اچھے طریقے سے احترام کرنا بھی جانتا تھا اور کروانا بھی جانتا تھا۔ یہ جو لڑکی یہاں ابھی میرے سامنے رقص کر رہی تھی، اس کو مجھے بیچ دو، سگریٹ سلگاتے ہوئے بغیر کسی تاثر کے بولا۔ چندہ بائی نے غور سے اپنے سامنے بیٹھے حسام صدیقی کو تولتی ہوئی نظروں سے دیکھا۔ حسام صاحب، وہ ہمارے بازار حسن کا سب سے نایاب اور ان ٹچ پیس ہے۔ وہ ان ٹچ پہ زور دے کر جتاتے ہوئے انداز میں بولی۔ اس کے علاوہ بات کرو سیٹھ صاحب، چندہ بائی اس کھیل کی پکی کھلاڑی تھی، کیسے اپنے ہیرے کو بے مول بیچ دیتی۔ میں اپنی بات بار بار دہرانے کا عادی نہیں ہوں، وہ برہمی سے بولا۔ حسام صاحب، گلِ رانا نے پرسوں ہی 18ویں برس میں قدم رکھا ہے، اور یہ جو رقص ابھی آپ نے دیکھا یہ گلِ رانا کی زندگی کا پہلا رقص تھا۔ میں اس کو ابھی کئی دفعہ اپنی مرضی سے کیش کروں گی، اس لیے تو میں نے اس کے معصوم حسن کو ابھی تک اتنا احتیاط سے سینچ کے رکھا ہے۔ ہاں لیکن اب وہ مجھے چاہیے۔ حسام کا لہجہ کسی بھی قسم کی رعایت سے عاری تھا۔ سیٹھ صاحب، گلِ رانا پورے کوٹھے میں سب سے خوبصورت ترین لڑکی ہے، جو ابھی تک اپنی ضدی طبیعت کی وجہ سے کسی بھی مرد کی حوث کا نشانہ نہ بن سکی، اور نہ ہی ہم نے زیادہ اس پر زور ڈالا۔ چندہ بائی نے ابھی تک گلِ رانا کو کسی بھی گاہک کے آگے پیش نہیں کیا تھا۔ وہ اس کے لیے بہت آگے کا لائحہ عمل اپنے دماغ میں پہلے ہی طے کیے بیٹھی تھی۔ حسام کی فرمائش نے اس کو اندر تک شعلوں کی لپیٹ میں لے لیا تھا، مگر وہ حسام جیسے ملک کے نامور ہستی کو بھی ناراض کر اپنا نقصان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ بڑے تحمل سے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کو جواب دے رہی تھی۔
بلاؤ اس لڑکی گلِ رانا کو جلدی سے، اور انتظار نہیں کر سکتا میں۔ یہ بلینک چیک جتنی رقم چاہیے لے لو۔ حسام نے لمبی بحث کو چندہ بائی کی فطرت کے مطابق چال چل کر مختصر کیا۔ چندہ بائی کی تو آنکھیں ہی کھل گئی تھی۔ جاؤ ریما، گلِ رانا سے کہو کہ 10 منٹ میں اپنا سامان پیک کر کے آ جائے۔ 1 منٹ، یہ کس نے کہا کہ میں اس کو سامان کے ساتھ لے کر جاؤں گا؟ وہ اپنی مغرورانہ آنکھوں میں غیظ و غضب لیے بول رہا تھا۔ اے لڑکی، اسے کہو بس جس حال میں ہے ایک چادر خود پر لے کر آ جائے۔ وہ ریما کو انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے بولا، جا حسام ہے لے کے آ۔ چندہ بائی نے اپنی لومڑی چیزی مار آنکھوں کو نچاتے ہوئے کہا، مبادہ حسام غصے میں آ کر پلٹ ہی نہ جائے۔ ریما نے استفہامیہ نظروں سے چندہ بائی کو دیکھا۔ اس کا اشارہ ملتے ہی گلِ رانا کو لینے چلی گئی۔ ماضی ہنا یونیورسٹی سے باہر نکل رہی تھی جب اس کی نظر سامنے کھڑے شخص پر پڑی تھی۔ چند لمحوں کے لیے وہ تھم سی گئی۔ سامنے کھڑا شخص اپنی گاڑی کا بونٹ کھولے کھڑا تھا۔ گرمی سے اس کی پوری شرٹ پسینے سے شرابور ہو چکی تھی۔ 6 فٹ سے نکلتا ہوا قد اور ہلکی بڑی ہوئی شیو، ساتھ ہی ماتھے پہ بکھرے بال اس کی وجیہ پرسنالٹی میں مزید اضافہ کر رہے تھے۔ ہنا کو لگا جیسے آج اس نے اپنا دل اس سے سامنے کھڑے مغرورانہ نقوش کے حامل شخص پہ ہار دیا ہو۔ عالم خان اور فاطمہ خان کی 3 اولادیں تھیں۔ بڑا بیٹا طاہر اور اس کی بیوی زہرا، جو کہ فاطمہ اپنی سگی بہن کی بیٹی بیاہ کر لائی تھی۔ طاہر کے 3 بیٹے تھے، آدم، زید اور راہم۔ دوسرے نمبر پر تھے احمد اور ان کی بیوی ہنا، جو کہ عالم خان کے دوست کی بیٹی تھی۔ احمد کی 2 بیٹیاں تھیں اور 1 بیٹا۔ بڑی بیٹی زمل اور چھوٹی بیٹی حرم۔ آخری نمبر پہ تھی سب سے چھوٹی اور اکلوتی بیٹی فلک، جو کہ اپنے ماں باپ اور بھائیوں کی آنکھوں کا تارا تھی۔ فلک کی شادی پسند سے ہوئی تھی، جو اس نے زبردستی گھر والوں کو راضی کر کے کی تھی۔ فلک کی اولاد کے نام پر ایک بیٹی ہوئی تھی، جو پیدائش کے 5 سال بعد اپنے باپ کے ساتھ گھومنے سمندر پہ گئی تھی اور وہیں ڈوب کر مر گئی تھی۔ فلک اپنی بیٹی کی وفات پر پہلے ہی بہت بیمار ہو گئی تھی۔ پھر جب بہت ڈھونڈنے کے بعد بھی کئی مہینوں تک بیٹی کی ڈیڈ باڈی نہ ملی تو وہ نیم پاگل سی ہو کر ایک دفعہ پھر اپنے ماں باپ کی دہلیز پر بیٹھی تھی۔ زید، آپ کا جانا بہت ضروری ہے کیا؟ زمل آنکھوں میں نمی لیے زید سے افسردہ لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ وہ دونوں بڑے مزے سے بالکونی میں بیٹھے موسم انجوائے کر رہے تھے۔ یار 2 سال کی تو بات ہے، یوں ہی چٹکیوں میں گزر جائیں گے۔ اور پھر یہ بھی تو دیکھو ہم دونوں نے کتنی رازداری سے دادوں سے کہہ کر سب کو اپنے نکاح کے لیے بھی منوا لیا ہے۔ زید پہلی بار آپ اتنی دور جا رہے ہیں، میں تو آپ سے کبھی اتنے زیادہ عرصہ کے لیے دور بھی نہیں رہی ہوں۔ زمل کا چہرہ مرجھایا ہوا تھا۔ وہ واقعی اپنی 20 سالہ زندگی میں زید سے کبھی اتنے طویل عرصے کے لیے دور نہیں رہی تھی۔ وہ شروع سے ہی جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے آ رہے تھے۔ 1000 گز کے بنگلے میں سے ہی 2 حصے کیے گئے تھے، جس میں ایک طرف طاہر اور دوسری طرف احمد کی فیملی رہائش پذیر تھی۔ عالم خان اور فاطمہ خان احمد والے پورشن میں رہتے تھے، جبکہ فلک کو طاہر نے اپنے پاس رکھا ہوا تھا۔ مگر عالم خان کے ساتھ آرڈر تھے، کھانا سب ساتھ ہی کھائیں گے۔ اب کیوں یہ اداس شکل بنا کر گھوم رہی ہوں؟ اب تو میں تمہیں اپنے نام کر کے جا رہا ہوں نا۔ اور خبردار جو میرے پیچھے کسی کو آنکھ اٹھا کر دیکھا تو دور کی بات آنکھ مارنے کی بھی کوشش کی تو اسی وقت رخصتی کروا لوں گا۔ زید اس کا موڈ بحال کرنے کو چھیڑتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے، اگر آپ نے کسی سے بھی عشق یا عاشقی کرنے کی کوشش کی تو آپ کے ساتھ ساتھ اس کی بھی ایسی کم تیسی کروں گی کہ دونوں پوری زندگی کے لیے لولے لنگڑے ہو جائیں گے۔ زمل نے بھی حصہ برابر کیا، ارے یار تم میری دھڑکنوں میں بستی ہو، میری آنکھوں کی راحت ہو، تم مجھے کبھی بھی اس کمٹمنٹ سے ناانصافی کرتے ہوئے نہیں پاؤ گی۔ زید کے لہجے میں اس کی باتوں کی سچائی اور زمل کے لیے سچی محبت واضح تھی۔ زمل اپنی نظریں جھکا گئی، چلو اب یہ اداسی ختم کرو، ابھی بہت ٹائم ہے میرے جانے میں، 2 دن بعد ہمارا نکاح ہے۔ ان 2 ماہ میں ہم ان پلوں کو بہت خاص بنا دیں گے تاکہ تم اور میں تنہا رہ کے بھی تنہا نہ ہو، ایک دوسرے کی یادوں کے حصار میں قید ہیں۔ زمل زید کو دیکھ کر محبت سے مسکرا دی، میں اس گندگی میں نہیں اترنا چاہتی۔ وہ روتے ہوئے بولی، دیکھ لڑکی، تیری منمانی پچھلے 18 سال سے سن رہے ہیں، ہم اب تیرا سودا کر چکے ہیں، وہ بھی منہ مانگے داموں میں۔ ریما چندہ بائی کی خاص لڑکی تھی۔ چندہ بائی کے بعد اس کا راج چلتا تھا۔ اس کو کوٹھے پہ
میں نے کہہ دیا نا میں کہیں نہیں جاؤں گی، وہ روتے ہوئے غصے سے ضدی لہجے میں گویا ہوئی۔ تجھے اس لیے تھوڑی ابھی تک سنبھال کر رکھا تھا کہ ہم ہنسی خوشی تیری شادی کر کے تجھے کوٹھے سے رخصت کر دیں گے۔ ریما مکروہ سے چہرے پہ لیے اپنی غلیظ نظروں سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ تھوڑی دیر ہی گزری تھی، گل رانا کو اپنا بے جان مقدمہ ان جسم کی بیوپاریوں سے لڑتے ہوئے کہ جب حسام نے بغیر کسی دستک کے کمرے میں قدم رکھا، ریما اس کو سامنے دیکھ کر ٹھٹک دی اور پھر بڑی چالاکی سے بولی، سیٹھ صاحب یہ لڑکی نہیں مان رہی آپ کے ساتھ جانے کے لیے۔ میں جانتا ہوں، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اندر آتے ہوئے گل رانا اور ریما کے مابین ہونے والی تمام گفتگو سن چکا تھا۔ گل رانا کی آنکھوں میں اس لمبے چوڑے کثرتی وجود کے حامل مرد کو دیکھ کر سراسیمگی اتر آئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اب اس کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ اس نے گل کو ایک بھرپور نظر سے دیکھا تھا۔ وہ آگے بڑھتے ہوئے گل کے چہرے خوبصورت جسم پر سائیڈ میں رکھی چادر ڈال دی تھی۔ اس نے گل کے روتے سسکتے وجود کو اچھی طرح سے چادر میں لپیٹنے کے بعد اس کو اپنے کندھے پر اوندا ڈالا تھا۔ وہ فریاد کر رہی تھی، رحم کی بھیک مانگ رہی تھی اسے۔ وہ بغیر کچھ بھی کہے اور سنے لمبے لمبے ڈاک پردہ کوٹھے کی دہلیز پار کر گیا تھا، اور وہ سوچ رہی تھی کہ نہ جانے اس بازار حسن سے نکلنے کے بعد مزید کن کٹھن حالات کا سامنا کرنا ہوگا۔ رینا آج بھی اسی ٹائم پر یونیورسٹی کے دروازے پر کھڑی شرجیل کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ یک طرفہ محبت کے زد میں بری طرح سے آ چکی تھی۔ شرجیل کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے پچھلے 1 گھنٹے سے بے قراری سے کڑی دھوپ میں کھڑی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ دشمن جان اس کو سامنے سے آتا دکھائی دیا۔ رینا بغیر پلک جھپکائے ٹرانس کسی کیفیت میں اس کو دیکھ رہی تھی۔ وہ کس سے مصافحہ کرنے کے بعد اپنی جیب سے کوئی چھوٹی سی چیز اس کو تھما رہا تھا جو دوسرے لڑکے نے بڑی خاموشی سے اپنی جیب میں رکھی تھی۔ رینا کو کافی حیرت ہوئی تھی یہ سب دیکھا۔ حیرت کا جھٹکا اس کو اس بات سے لگا تھا کہ سامنے کھڑا شخص پوری یونیورسٹی کا سب سے لوفر اور آوارہ قسم کا لڑکا تھا۔ اس کا شرجیل سے کیا تال میل ہو سکتا تھا؟ وہ بری طرح سے کشمکش کا شکار ہو گئی تھی۔ وہ کچھ حیران اور پریشانی سی شرجیل کے بارے میں سوچ رہی تھی، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ دونوں گاڑی میں بیٹھ کر جا چکے تھے۔ رینا کا یہ روز کا معمول بن چکا تھا۔ وہ ہر روز شرجیل کے صرف ایک دیدار کے لیے تپتی ہوئی کڑی دھوپ میں یونیورسٹی کے باہر کھڑی رہتی تھی۔ شرجیل روزانہ اسی لڑکے سے ملنے کے لیے آتا تھا۔ کبھی وہ اس کو ساتھ لے کر جاتا یا پھر کبھی بڑی رازداری سے وہی چھوٹی سی چیز اس کے ہاتھ میں تھما کر چلتا بنتا تھا۔ رینا نے سوچ لیا تھا کہ وہ کل کسی بھی طرح یونیورسٹی سے آپ لے کر شرجیل کا پیچھا کرے گی کہ آیا وہ آج جاتا کہاں ہے۔ رینا کے دل میں شرجیل کی محبت پوری طرح سے جگہ بنا چکی تھی۔ وہ اپنے محبوب کی ہر ایک عادت اور ادا پسند تھی، حد یہ کہ ہر وہ چیز جو شرجیل سے جڑی تھی وہ اس کو جاننا چاہتی تھی۔ مجھے ہر حال میں اس لڑکی کے مطابق ایک معلومات چاہیے۔ جی سر، آپ کو تمام معلومات جلد ہی مل جائے گی۔ اسد تابع داری سے گویا ہوا تھا۔ وہ لان میں بیٹھا رات کے وقت سگریٹ پر سگریٹ سلگا رہا تھا اور ساتھ میں اپنے ہاتھ بندے اسد سے فون پر بات کر رہا تھا۔ ایڈریس میں تمہیں سمجھا چکا ہوں، تمہارا کام پہلے ہی میں نے بہت آسان کر دیا ہے۔ جی سر، بالکل، اسد نے فرما برداری سے کہا۔ میں اس کی تصویر واٹس ایپ کر رہا ہوں۔ اگلے 2 گھنٹے میں مجھے اس لڑکی کا شجرہ نسب مل جانا چاہیے۔ مگر سر 2 گھنٹے؟ اسد پریشانی سے بولا۔ ہاں 2 گھنٹے میں اس سے 1 منٹ بھی آگے پیچھے ہوا تو تیسرے گھنٹے میں تیرا شجرہ نسب صفحاتی سے مٹ جائے گا۔ میر حنید اپنی بات کہہ کر فون بند کر چکا تھا اور اب وہ پھر سے زمل کی تصویر کو دیکھنے میں مصروف تھا۔ زمل کی تصویر اس نے گاڑی میں بیٹھنے کے بعد ڈنگے کی چوٹ پہ لی تھی، اور اگر کوئی دیکھ بھی لیتا تو اس کو کسی کا ڈر خوف نہیں تھا۔ میر حنید بہت جلد تمہارے تمام جملہ حقوق اپنے نام کروانے کے لیے آ رہا ہے۔ جسٹ ویٹ اینڈ واچ نو وائٹ یو آر مائن ویری سون یو ول بی ان مائی لائف انشاءاللہ۔ پورا بڑے مزے سے کانوں میں ہینڈ فری لگائے گانے سنتے ہوئے واک کر رہی تھی۔ ہیلو بیوٹیفل، راہم نے حورم کے پیچھے سے آ کر اس کی ہینڈ فری کو کان سے نکالتے ہوئے کہا۔ کیا ہے، کتنا مزے کا سانگ سن رہی تھی، سب ٹیمپو توڑ کے رکھ دیا، وہ پھاڑ کھانے والے انداز میں راہم پر چیخی۔ واپس کرو میری ہینڈ فری اور موبائل۔ راہم نے ہینڈ فری اور موبائل سیدھے ہاتھ میں لے کر اپنے ہاتھ کو اوپر کر لیا۔ او چھوٹی بچی کو یہ چاہیے، آؤ لے لو، اس لیے چھوٹی منی الو کی طرح رو رہی ہے۔ راہم نے اس کو چڑھایا۔ حورم اچک راہم کے ہاتھ سے اپنے ہینڈ فری اور موبائل لینے کی کوشش میں بار بار ناکام ہو رہی تھی۔
ابراہیم پورے لاؤنج میں اس کو اپنے پیچھے پر لگا رہا تھا۔ میں کہتی ہوں دے دو، نہیں تو وہ حال کروں گی کہ زندگی بھر یاد رکھو گے۔ وہ جنگلی بلی کی طرح اپنے پنجے تیز کیے اس کے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ رحم بھاگتے بھاگتے لمحہ بھر کو سانس لینے کے لیے رکا تھا کہ ایک جھٹکے سے جب خرم بھاگتے ہوئے اس کے چوڑے سینے سے بری طرح سے ٹکرا گئی تھی۔ کیا ہے، رو کیوں کے تھے؟ دیکھا پیری ناک، کیا ہوا تمہاری ناک کو؟ کہو تو ابھی ٹھیکا دیتا ہوں، سب درد بھاگ جائے گا۔ وہ خرم پہ جھکا بڑے مزے سے رومانٹک ہوتے ہوئے بول رہا تھا، اس بات سے بے خبر کہ اس کے پیچھے ڈائناسور آدم کا تھا۔ خرم کی تو آدم کو دیکھ کر بولتی ہی بند ہو چکی تھی۔ وہ رحم کے کچھ ہی لمحوں پہلے بولے کے جملے کو بڑے مزے سے انجوائے ہی کر رہی تھی کہ حجاب لاؤنج کے اندر داخل ہوتے آدم پر اس کی نظر پڑی تھی۔ آدم رحم کی بری بات سن چکا تھا، جبکہ خرم شرم سے پانی پانی ہو رہی تھی۔ اس کو آدم کے سامنے کھڑے رہنا دنیا کا سب سے دشوار ترین کام لگ رہا تھا۔ اب کیا ہوا؟ کیا میرے خیالوں میں کھو گئی ہو؟ رحم اپنی ہی ہو کر رہا تھا۔ رحم پیچھے دیکھو یار، پہلے تمہیں تو دیکھنے سے فرصت ملے، پیچھے بھی دیکھ ہی لوں گا۔ آدم دونوں کو ہونہار نظر سے دیکھ رہا تھا۔ آدم کا خوف ساری ینگ پارٹی کے دل میں اسی طرح بیٹھا ہوا تھا۔ آدم عالم خان کا سب سے بڑا پوتا تھا۔ بڑا ہونے کی وجہ سے وہ کافی حد تک غصیلا اور حاکم مزاج طبیعت کا مالک تھا۔ خرم کو اپنا یہ ترم خان کزن ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا۔ خرم نے چیڑ کے آدم کی لمبی چوڑی کثرتی پرسنالٹی کو مد نظر رکھ کر اس کا نام ڈائناسور رکھ دیا تھا، جو بعد میں باقی ساری ینگ پارٹی کی زبانوں پر چڑھ گیا تھا۔ خرم نے آؤ دیکھا نہ تھا اور رحم کا رخ موڑ کر آدم کے سامنے کر دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کوئی بکواس اس ڈائناسور کے سامنے کرتا، خرم کو یہی بہتر لگا کہ وہ خود ہی دیکھے پیچھے کا حسین نظارہ۔ واہ آدم بھائی، آپ! وہ آدم کو دیکھ کر کسی غبارے کی طرح پھوس ہو گیا تھا اور ہکلاتے ہوئے کہنے لگا، اور پھر بڑی مہارت سے امی بلا رہی ہیں کا بہانہ بنا کے وہاں سے کھسک لیا تو باہر سے کھو رہی ہیں جیسے کچا ہی نکل جائیں گے۔ تمیز کے دائرے میں رہ کر ابھی صرف منگنی ہوئی ہے۔ وہ سخت لہجے میں گویا ہوا آنکھوں سے انگارے پھوٹ رہے تھے۔ میں وہ ڈائناسور بھائی، وہ زبان دانتوں تلے دبا گئی تھی۔ بوکھلاہٹ میں کیا سے کیا زبان سے پھسل گیا۔ نہیں وہ آدم بھائی۔ دوسری غلطی یہ تھی کہ اسی جملے کو درست کر کے بولی ڈائناسور۔ وہ اس کی طرف بڑھتے ہوئے خوفناک خطرناک آنکھوں میں سرخی لیے بولا، ڈائناسور ابھی بنا نہیں ہوں، جس دن بن گیا نا اس دن یاد رکھنا تم جیسی چھپکلی کل لمحوں میں مسل کے رکھ دوں گا۔ وہ آتش فشاں لہجے میں بولتا خرم کا ہاتھ پکڑ کر لاؤنج سے باہر نکال چکا تھا۔ اس کو پورا گڑبڑ کی کمکم سے سجایا گیا تھا۔ گلاب و موتی کے پھول خوبصورت اور نفاست سے لان میں لگائی گئی ٹیبلوں پر گلدان کی زینت بنائی گئی تھی۔ اس پورے سجاوٹ کو کرنے میں ساری ینگ پارٹی کا ہاتھ تھا۔ خاص کر خرم اور رحم زیادہ پیش تھے۔ پورے گھر میں رونق کا سماں تھا۔ جمل اور زید صبح سے مسرور تھے۔ ان کی بچپن کی محبت کو آج بہت ہی خوبصورت نام ملنے والا تھا۔ دونوں کے دل اپنی محبت کو اتنی آسانی سے پا لینے پر خوشی سے جھوم اٹھے تھے۔ وہ پھر پتہ نہیں چلا تیاریوں میں کہ کب صبح سے شام ہو گئی تھی اور نکاح کا وقت بھی آن پہنچا تھا۔ آپی بابا اور تایا کاری صاحب کو لے کر آ رہے ہیں۔ ماما نے کہا ہے کہ آپ سے کہوں گھونگھٹ نکالنا تھوڑا سا۔ تائی ماں کا بھی آرڈر ہے ایک آپ کے لیے۔ وہ کیا؟ جمل ناسمجھی سے بولی۔ یہ خرم نے لال رنگ کا دوپٹہ جمل کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، مگر یہ تو تائی امی کی شادی کا ہے نا؟ جی بالکل، یہ تائی امی کی شادی کا ہی ہے اور وہ چاہتی ہیں کہ آپ نے نکاح کے وقت یہ اوڑھ لینا ہے۔ جمل کو خوشگوار سی حیرت ہوئی، کیونکہ تائی امی اپنی جہیز کی ایک ایک چیز کو بہت سنبھال کر رکھتی تھی۔ ایک دفعہ وہ امی ساتھ بیٹھی تھی جب امی نے ان سے کہا تھا، بھابھی آپ اپنا شادی کا دوپٹہ اپنی بہو کو اوڑھائیے گا، اچھا شگن ہوتا ہے، آپ کی دو عادتیں اور پرچھائیاں پڑیں گی اس پہ۔ ارے نہیں نا، میں کبھی اپنی جہیز کی کوئی بھی چیز بہو کو نہ دوں، آج کل کی لڑکیاں قدر کرنا نہیں جانتی۔ تائی امی کے انداز کی مسکرائی اور بولی، ارے بھابھی آپ تو ابھی سے ساس بن گئیں۔ نہیں ہی نا، میں اپنی بہو کا ہر طریقے سے خیال رکھنے کی تیاری میں ہوں، مگر میرے ماما بابا کی دی ہوئی چیزیں میرے لیے بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہیں۔ میں جانتی ہوں میرے ماں باپ نے کس طرح ایک ایک چیز لے کر میرا جہیز تیار کیا تھا، اپنی حق حلال کی محنت کی کمائی ہوئی ایک ایک پائی کو جوڑ جوڑ کر مجھے دنیا کی ہر چیز دی تھی۔
اب اگر آنے والی اس کی قدر نہ کرے تو میرے ماں باپ کی دی ہوئی ہر چیز تو بے مول ہو جائے گی۔ ارے کہاں کھو گئے ہیں اپی؟ مراقبے میں بعد میں کر لینا، باہر قاری صاحب آنے والے ہوں گے۔ ہاں نہیں بس اس دوپٹے سے تائی امی کی کچھ خوبصورت یادیں ذہن میں بکھر گئی تھی۔ وہ مسکرا کر بولی، اور یہ تم اتنا الرجک کیوں ہو رہی ہو دوپٹے سے؟ آپ ہی سیفٹی پن لگانا تھی، مگر اس وقت تو پورے گھر میں پنس کا کال بڑھ چکا ہے، کیونکہ مجھے جو ضرورت ہے بیوی سے ہر جگہ نظر آ رہی ہوتی ہے۔ وہ جلدی میں دوپٹہ بس گردن میں رسی کی طرح لیتے ہوئے بولی،